اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم درس مثنوی کے 14ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم یہ پڑھیں گے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس بیان میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین کو، صالحین کو، اپنے اولیاء کو، اپنے محبوب بندوں کو کس شان سے نوازا ہوتا ہے، کیا مقام عطا فرمایا ہوتا ہے، کیا عظمت، کیا رفعت عطا کی ہوتی ہے، اور کیا قدرت اور طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اہل اللہ کی، اولیاء کرام کی طاقت و قدرت کے بیان میں پڑھیں گے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چلتے ہیں بلا تاخیر آج کے شعر کی طرف۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولیاء را ہست قدرت از الہ، اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستا باز گرداند زیراہ، تیر جستا باز گرداند زیراہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کو اللہ کی طرف سے ایسی قدرت و طاقت عطا کر دی جاتی ہے، اولیاء کو اللہ کی طرف سے ایسی قدرت اور ایسی طاقت عطا کر دی جاتی ہے کہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو راستے سے پلٹانے کی وہ قوت رکھتے ہیں، کہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو وہ راستے سے ہی واپس پلٹا سکتے ہیں، وہ واپس موڑ سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایسی عظمت، ایسی شان، ایسی فضیلت، ایسا رتبہ، ایسا مقام، ایسی قدرت اور ایسی طاقت عطا کی ہوتی ہے کہ وہ ہر ناممکن کام کو ممکن کر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بظاہر کمان سے نکلے ہوئے تیر کو واپس پلٹانا یہ محال ہے، عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی کہ کمان سے نکلا ہوا تیر کوئی اپنی قدرت سے، کوئی اپنی طاقت سے واپس پلٹا سکے۔ لیکن مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کو اللہ نے ایسی شان، ایسا مقام، ایسا رتبہ، ایسا مقام عطا کیا ہوتا ہے اور ایسی قوت و طاقت عطا کی ہوتی ہے کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس پلٹا سکتے ہیں۔ تیر کو اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے، اپنے نشانے پر پہنچنے سے پہلے راستے سے ہی واپس پلٹانے کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں، وہ قدرت رکھتے ہیں۔ مراد یہ کہ وہ ہر ناممکن کام کو ممکن کر سکتے ہیں، ہر ناممکن کام کو ممکن کر سکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ صلاحیت من جانب اللہ ہے، اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی عطا کردہ قدرت کے ساتھ ہے، اللہ کی عطا کردہ طاقت کے ساتھ ہے۔ وہ خود سے نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت اور طاقت کے ساتھ کرتے ہیں۔ پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ سماعت کر لیں، دوبارہ ہم انشاءاللہ العزیز اس شعر کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ اولیاء یہ ولی کی جمع ہے، اور ولی کا معنی ہے دوست یا مددگار۔ را کا معنی کا، کو، کی یا کے لیے، ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہست کا معنی ہے، قدرت کا معنی طاقت، از الہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے، تیر جستا، جستا کا معنی ہوتا ہے اچھلا ہوا، کودا ہوا یا چھوٹا ہوا یا نکلا ہوا، ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں تیر جستا اس کا معنی ہوگا نکلا ہوا تیر، نکلا ہوا تیر یا چھوٹا ہوا تیر جو کمان سے چھوٹ جائے، کمان سے نکل جائے، نکلا ہوا تیر۔ باز گردانت کا معنی ہے، باز گردانت کا معنی منحرف ہونا، لوٹنا، پلٹنا یا واپس ہونا، اور یہاں معنی ہم کریں گے واپس ہونا۔ زے راہ کا معنی راستے سے، زے کا معنی سے اور راہ کا معنی راستہ۔ اب دیکھیں اس شعر کو سمجھے۔ اولیاء را ہست، اولیاء کے لیے ہوتی ہے، قدرت کا معنی طاقت، اولیاء کے لیے ہوتی ہے ایسی طاقت، از الہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے اولیاء کو ایسی طاقت عطا ہوتی ہے کہ تیر جستا، کہ نکلا ہوا تیر، باز گرداند،
واپس پلٹا سکتے ہیں راستے سے، یعنی اس کو اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے واپس پلٹا سکتے ہیں، جو کہ عقلاً ناممکن ہے، تو مراد یہ کہ ہر ممکن کام کو ممکن کر دینے کی اولیاء کرام میں صلاحیت ہوتی ہے، قدرت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اور یہ ساری طاقت من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی عطا کردہ قوت طاقت کے ساتھ وہ ہر ناممکن کام کو ممکن کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات فٹ نہ آئے اور وہ سمجھنے سے قاصر ہو اور اس کا ذہن یہ تسلیم نہ کرے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی بندے میں، کسی بشر میں ایسی طاقت ہو کہ وہ نکلے ہوئے تیر کو واپس پلٹا سکے، ادھر کمان سے تیر نکالا اور راستے سے وہ واپس پلٹا دے، یعنی ناممکن شے کو وہ ممکن کیسے کر سکتا ہے؟ اگر کسی کا ذہن اس بات کو تسلیم نہ کرے اور اس کا ذہن قبول نہ کرے تو اس کے لیے ایک حدیث پاک ہے، وہ حدیث پاک سماعت کرے، انشاءاللہ العزیز مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا۔ حدیث قدسی ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث کا نمبر ہے 6502۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر، شفیع المذنبین، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے کسی ولی کو اذیت دی، جس نے کسی میرے ولی کو، میرے دوست کو اذیت دی، تکلیف دی، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ بندہ میرا قرب سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے، میرا بندہ میرا قرب سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے سے مسلسل وہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، مسلسل وہ نوافل پڑھتا رہتا ہے، نفلی عبادات کرتا رہتا ہے اور میری رضا پاتا رہتا ہے اور میرا قرب پاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرا اتنا قرب پاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، وہ میری پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ تو ایسی شان، ایسی فضیلت اور ایسا مقام اور ایسا رتبہ اللہ پاک عطا فرماتا ہے اپنے محبین کو، اپنے مقربین کو، صالحین کو، اپنے اولیاء کو، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ مطلب یہ کہ سننا اب اس کا سننا نہیں رہا، دیکھنا اب اس کا دیکھنا نہیں رہا، وہ میرا دیکھنا بن جاتا ہے، اس کا سننا نہ رہا بلکہ وہ میرا سننا بن جاتا ہے، اب اس کا پکڑنا نہ رہا بلکہ وہ میرا پکڑنا بن جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ بظاہر وجود جسم تو بندے کا ہوتا ہے لیکن اس میں موجود طاقت اور قدرت ساری میری ہوتی ہے۔ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں، یہی حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بظاہر تو فعل بندے کا ہوتا ہے لیکن اس میں مخفی، اس میں پوشیدہ، پیچھے چھپی ہوئی قدرت، طاقت، وہ ساری اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ میری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی شے ناممکن ہے؟ کون سی ایسی شے ہے کہ جو اللہ پاک کی قدرت اور اختیار سے باہر ہو؟ تو اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ پاک یہی فرماتے ہیں کہ اس کا دیکھنا اب اس کا دیکھنا نہیں رہا، اس کا پکڑنا نہیں رہا، اس کا فعل اب اس کا فعل نہیں رہا، اس کے پیچھے مخفی پوشیدہ میری طاقت ہے، میری قدرت ہے، میری رضا ہے، اس کا دیکھنا وہ میری رضا، میری مشیت اور میرے ارادے کے تابع ہو جاتا ہے۔
اس کا دیکھنا، اس کا سننا میری رضا، میری مشیت اور میرے ارادے کے تابع ہو جاتا ہے، اس کا پکڑنا میری رضا، میری مشیت اور میرے ارادے کے تابع ہو جاتا ہے، اس کا چلنا میری رضا، میری مشیت اور میرے ارادے کے تابع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے، وہ اپنی ذات کو فنا کر کے تمام ارادوں کو ترک کر کے وہ میری رضا، میری مشیت اور میرے ارادے کے تابع کر دیتا ہے، میرے حکم کے تابع کر دیتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کو ایسی شان سے نوازتا ہوں اور ایسی طاقت اور ایسی قدرت عطا کرتا ہوں کہ اب اس کا دیکھنا نہ رہا، اس کا پکڑنا نہ رہا، اس کا چلنا نہ رہا، اس کا سننا نہ رہا۔ جب تم اس سے کوئی خلاف عادت کام دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ پیچھے قدرت اور طاقت ساری اللہ کی ہے۔ جب تم اولیاء کی کرامات کو دیکھتے ہو، جب ان کی کرامات کے متعلق سنتے ہو، تو یہ حقیقت میں فعل تو بندے کا ہوتا ہے، بظاہر نظر تو بندہ آتا ہے، لیکن اس میں پیچھے مخفی پوشیدہ ساری طاقت، ساری قدرت وہ اللہ پاک کی ہوتی ہے۔ تو اب اولیاء جو بھی خلاف عادت کام کرتے ہیں، جو بھی ما وراء العقل کام کرتے ہیں، وہ حقیقت میں وہ ساری طاقت اور قدرت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ بظاہر بندہ نظر آتا ہے لیکن پیچھے مخفی پوشیدہ قدرت اور طاقت ساری اللہ پاک کی ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک کا مفہوم اور مطلب اور اس کی شرح بیان کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عبارت کا یہ مفہوم ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی میں، اپنے بندے میں حلول کرتا ہے، جس طرح کوئلے کے اندر آگ کا حلول ہوتا ہے، جس طرح پھول کے اندر رنگ و بو کا حلول ہوتا ہے، اس طرح اللہ پاک حلول نہیں فرماتا۔ حلول کرنے سے اللہ پاک ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے کہ اللہ پاک کسی بندے میں حلول کر جائے، ایسا عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے۔ تو ایسا عقیدہ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات کو اس قدر فنا کر دیتا ہے، وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے اور ایسے مقام اور ایسے درجے پہ فائز ہو جاتا ہے کہ اب اس کے اعضاء میں خدائی طاقتیں کام کرتی ہیں۔ فعل بظاہر بندے کا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں قدرت، طاقت ساری اللہ پاک کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی شے ناممکن ہے؟ تو امید ہے کہ اچھے طریقے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے اولیاء کو ایسی طاقت، ایسی شان اور ایسی قدرت عطا کی ہوتی ہے کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس پلٹا سکتے ہیں، راستے سے واپس پلٹا سکتے ہیں۔ اب اللہ کے جو نیک مقربین، صالحین اور اولیاء ہیں، وہ ایسے کام کر لیتے ہیں جو عقل سے ورا ہوتے ہیں، جو عقل میں نہیں آتے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ جب تم ایسے خلاف عادت کام دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ یہ فعل بندے کا ہے اور اس میں قدرت اور طاقت پیچھے اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے سے اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے، اور اپنے بندوں سے جب کرامات کا اظہار فرماتا ہے، جب بندے کی وہ کرامت بنتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی شان، اس کا مرتبہ، اس کا مقام لوگوں میں ممتاز کرنا چاہتا ہے، اجاگر کرنا چاہتا ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کے نیک بندے کی، اس کے محبوب بندے کی، اس صالح بندے کی محبت پیدا ہو۔ میلوں دور بیٹھے یا میلوں دور کسی چیز کو سونگ لینا، یہ کیسے انسان کی عقل میں کوئی چیز آ سکتی ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک بندہ یہاں بیٹھا ہو اور میلوں دور کوئی چیز ہو اور اس کو بندہ سونگ لے؟ ایسا ممکن نہیں، لیکن ایسا ہوا ہے۔ دیکھیں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کنعان میں بیٹھے ہوئے مصر سے چلی ہوئی قمیص یوسفی کی خوشبو کو سونگ لیتے ہیں۔ اسی طرح ایسا ممکن نہیں کہ کوئی 3 میل کے فاصلے پر کسی جانور کو بات کرتے ہوئے، کلام کرتے ہوئے سن لے۔ عقلاً یہ محال ہے، لیکن ایسا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز کو سن لیا، چونٹی کی آواز کو سن لیا۔ تو یہ سماعت اور یہ بصارت یہ اللہ پاک کی عطا کردہ ہے، یہ اللہ پاک کی عطا کردہ ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، یعنی اس میں طاقت، اس میں قدرت اور صلاحیت میں عطا فرما دیتا ہوں۔ وہ میری قوت، میری طاقت کے ساتھ وہ سماعت کرتا ہے، پھر سنتا ہے۔ اس کا دیکھنا پھر میرا دیکھنا ہے، اب اس کا دیکھنا نہیں رہا، وہ میرا دیکھنا بن جاتا ہے۔
کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی میلوں میل دور پڑی کسی وزنی شے کو ایک لمحے کے اندر ادھر حاضر کر دے؟ ایسا بالکل ممکن نہیں، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن ایسا ہوا ہے اور قرآن بیان کرتا ہے ایسا ہوا ہے۔ حضرت آصف بن برقیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے تخت بلقیس کو لا کر ملک شام میں حاضر کر دیا، پلک جھپکنے سے پہلے۔ یہ دیکھیں، اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قدرت کے ساتھ ہے، اللہ کی عطا کردہ طاقت کے ساتھ ہے، اللہ کی عطا کردہ صلاحیت کے ساتھ ہے، فعل بندے کا ہے، حقیقت میں پیچھے قدرت، طاقت، صلاحیت وہ ساری اللہ پاک کی ہے۔ اور کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی یہاں بیٹھا ہوا شخص میلوں میل دور اپنی آواز کو پہنچا سکے؟ ایسا عقلاً محال لگتا ہے، ممکن نہیں ہے کہ کسی کو بندہ اپنا کلام سنا سکے۔ تو جبکہ ایسا ممکن ہوا ہے، وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہوئے نہاوند تک اپنی آواز کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اللہ پاک کی عطا سے ممکن ہے، یہ اللہ پاک کی طاقت سے ممکن ہے، یہ اللہ پاک کی قدرت سے ممکن ہے۔ یہ جو اپنے مقربین کو، صالحین کو، اولیاء کو جو اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرماتا ہے، ایسی شان عطا فرماتا ہے کہ اب ان کی طاقت ذاتی طاقت نہیں ہوتی، ان کی قدرت ذاتی قدرت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ساری شان، طاقت، قدرت وہ اللہ پاک کی طاقت ہوتی ہے۔ یہی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستہ باز گردان زیرا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو، اپنے مقربین کو، صالحین کو ایسی فضیلت، ایسی شان، ایسا رتبہ، ایسا مقام اور ایسی طاقت و قدرت سے نوازا ہوتا ہے، اور ایسی طاقت و قدرت عطا کی ہوتی ہے کہ تیر جستہ باز گردان زیرا، کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو راستے سے ہی واپس پلٹا سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ ہر ناممکن کام کو ممکن کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور امید ہے کہ کسی قسم کا کوئی اشکال اب باقی نہیں رہا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو انشاءاللہ العزیز دوبارہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔